الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله مولاه العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. والد الاحترام قابل تقريب معاشی احباب، اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کو آپس میں شروع سے ٹکراؤ میں رکھا ہے. اس ٹکراؤ کی وجہ سے باطل کا باطل ہونا اور حق کی حقانیت کا ظاہر ہونا ثابت ہوتا ہے. اور جب حق اپنی حقانیت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کی طرف لوگوں کا متوجہ ہو جانا آسان ہو جاتا ہے. ہدایت کا منبع اور مرکز وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات گرامیہ ہیں. جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان سے دور ہو گیا وہ مردود، ناکام اور نامراد ہو گیا. اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نزدیک مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین، خاتم النبیین والمرسلین کے اعزاز سے نوازا. اور یہ اعزاز اللہ نے اور نبیوں میں سے کسی کو نہیں دیا، بلکہ چونکہ مقصود کائنات اور وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ اس اعزاز سے بھی آپ ہی کو نوازا گی. اور
اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، آپ پر نبوت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات نازل فرمائی ہیں جو آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں جو آپ علیہ السلام نے بزبان خود بتائی ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی اس دنیا میں مبعوث نہیں ہو سکتا۔ اور امت نے اس مسئلے کی، اس عقیدے کی حفاظت کر کے اس دین کو محفوظ کیا ہے، کیونکہ اسی عقیدے پر پورے دین کی بنیاد اور عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ عقیدہ درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر دین کی بقا کا کوئی مقصد نہیں رہتا، کیونکہ ہر نبی کے بعد نبی آنا ہے، تو پھر اس نبی کے آنے کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا انتظار ہوگا، اس نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو اس نبوت کے اوپر جو دین، اسلام اور جو قرآن، جو کتاب، جو احکامات نازل ہوئے ہیں، اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی اور انسانیت اور مسلمانوں کا اسلام قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا گیا، تو پھر اس کے ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے چاہیے، وہ کس پر عمل کریں گے؟ اسی دین پر، اسی چیزوں پر عمل کریں گے جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور اس نازل ہونے والی چیزوں کی حفاظت بھی اس امت نے کر کے دی۔ تو اس لیے کسی بھی نبی کی کوئی ادائیں محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بال کے اوپر الفاظ تک صحابہ کے محفوظ ہیں، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی، آپ کے رخسار مبارک ایسے تھے، آپ ایسے چلتے تھے، آپ ایسے سلام کرتے تھے، آپ ایسے بیٹھتے، ایسے پانی پیتے تھے۔ ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کروایا ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے اس امت کے اندر اللہ کے رسول کی تمام ادائے، احکامات، سنت کو محفوظ کر کے رکھا ہے، اور محفوظ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آخری امت ہے اور اس کے لیے تمام دین محفوظ کر دیا گیا۔ اب سب سے پہلے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو خود پیش کیا، اور سب سے پہلے محافظ ختم نبوت کے صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور سب سے پہلے مجاہد اس امت میں ختم نبوت کے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرماتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے یمن میں رہا کرتے تھے، وہاں پر ایک اسود عنسی نامی ایک شخص نے نبوت کا دعوت کی، اور آپ علیہ السلام کے پاس اس نے اپنی دعوت کو عام کیا، تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس نے اپنی نبوت کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے اسود عنسی نے آگ لگائی، اور اس آگ میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا تاکہ جل کر راکھ ہو جائے اور میرے نبوت کے نہ ماننے والوں کے لیے عبرت کا انجام ہو جائے۔ مگر اللہ نے جس طرح آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اسی اللہ نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آگ میں حفاظت فرمائی،
اور جب آپ آگ سے صحیح سلامت نکل آئے، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ دیکھ کر کے اس کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور جو لوگ آپ کو مان رہے ہیں ان کے ایمان میں تذبذب پیدا ہوگا، آپ اس کو جلا وطن کریں۔ آپ جلا وطن ہوئے اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، اور ایک طلحہ اسدی نامی ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنا ایک قاصد آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اپنی نبوت کی دعوت کی اور اپنی نبوت کو اللہ کے رسول پر پیش کیا۔ آپ علیہ السلام کو بڑی فکر لاحق ہو گئی، یہ تو میری زندگی میں اور میری موجودگی میں نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ آپ نے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور بلایا اور فرمایا کہ جاؤ یمن سے قریب جتنے بھی مسلمان قبیلے ہیں ان کو میرا پیغام دو اور ان کو ختم نبوت کے تحفظ اور ساتھ ساتھ ناموس رسالت کے تحفظ اور جہاد کی ترغیب دے کر کے ان سے جہاد کیا۔ آس پاس کے قبیلے تیار ہو گئے اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور یہاں تک کہ اسود طلحہ اسدی مارا گیا، اور حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ کی طرف اس خبر کو لے کر کے روانہ ہوئے کہ طلحہ اسدی کا کام ہم نے تمام کر دیا، مگر اس سے قبل ہی آپ علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی اس بات کی خبر دے دی تھی، اور حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کی کہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول کا وصال ہوا۔ اور حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسود عنسی کو قتل کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے حاکم تھے، گورنر تھے۔ اس زمانے میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا اور آپ نے جا کر کے اس کا کام تمام کیا۔ تو یہ دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا، طلحہ اسدی اور اسود عنسی، اور ان دونوں کو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی مردار کر کے جہنم واصل کر دیا گیا، اور ان دونوں کی خبر اللہ کے رسول تک پہنچا دی گئی۔ آپ نے سکون کا سانس لیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے جن میں سے ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور آج تک اس کے بعد سے لے کر کے آج تک تقریباً 24 سے 25 جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہو چکے ہیں، اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا مدعی نبوت وہ مسلمہ کذاب تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں ان کی موجودگی میں مسلمانوں کا تحفظ ختم نبوت کی حفاظت پر سب سے پہلا اجماع ہوا، اور مسلمانوں نے جتنی جنگیں اور جتنے سرائے لڑے اللہ کے رسول کے زمانے کی موجودگی کے اندر، ان تمام غزوات اور سرائے کے اندر صرف اور صرف 259 صحابہ شہید ہوئے، مگر آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد جو سب سے پہلی جنگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے لڑی ہے، اور مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی ہے۔ اس میدان میں لڑی جانے والی جنگ کے اندر مسلمہ
کذاب کے افراد 40,000 افراد تھے جو شہ سوار تھے، اور یہاں سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ لڑی، جس میں 1200 صحابہ و تابعین شہید ہوئے ہیں، جن میں 700 حافظ قرآن اور حامل قرآن اور قرآن کے عالم تھے، اور جن میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والے بدری صحابہ ہیں، اور اس جنگ میں بدری صحابہ 70 افراد شہید ہوئے، اور اتنے اہم لوگوں نے اپنا خون دے کر کے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر اس عقیدے کی حفاظت کر لی جائے۔ اور 22,000 مسلمہ کذاب کے لوگ مارے گئے، 22,000، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار، اور لشکر کو 5-6 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور بڑی سخت اور کربناک قسم کی جنگ تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو فاتح بنایا۔ اب اتنی بڑی جنگ اور اتنے صحابہ و تابعین کا اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو جانا یہ معمولی بات نہیں، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان جتنی جنگیں لڑ چکے ہیں اس کا تو 5واں حصہ بھی نہیں بنا جتنے مسلمان شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر، اور تمام غزوات اور سرایا میں صرف 259 صحابہ ہیں۔ اس مسئلے میں امت کبھی بھی دو رائے کا شکار نہیں ہوئی، اور تقریباً 100 سال گزر چکا ہے، 1 صدی اور 2024 چل رہا ہے۔ نبوت کے خلاف ایک پودا اٹھایا گیا جو انگریزوں نے قادیان سے اٹھا کر کے ایک جھوٹا مدعی نبوت کھڑا کیا۔ جتنے فتنے اٹھتے ہیں اور ان فتنوں کا قلع کما کیا جاتا ہے وہ جڑ سے بڑھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، مگر چونکہ اس قادیانیت کے فتنے کو جو کھڑا کرنے والا انگریز ہے اور اس کی پشت پناہی اور اس کے ساتھ تمام تر رعایات اور تمام تر تعاون اور اس کو سپورٹ دی جا رہی ہے، جس بنیاد پر اتنا عرصہ بیتنے کے بعد بھی یہ فتنہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کے زندہ ہونے کی وجوہات بھی لندن میں، برطانیہ میں اور دیگر انگریز ممالک کے اندر ان کی کمیونٹی سینٹر، ان کی عبادت گاہیں قائم کی گئی۔ اور آج ایک مسئلہ جو کھڑا ہوا ہے، ایک کیس ہے جس کو ہمارے سامنے آج آئے ہوئے 2 دن ہو گئے۔ 19 مارچ کے مہینے میں 2019 کے اندر قادیانیوں کے چناب نگر کے اندر کسی تعلیمی ادارے میں ایک تفسیر صغیر ان کے مرزا محمود کی لکھی ہوئی، جس کے اندر صحابہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تفاسیر اور احادیث اور محدثین کے اوپر تحریف کی گئی۔ قرآن کریم کی تفسیر نہیں بلکہ مکمل ایک تحریف کی گئی تھی، اور خصوصاً اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار اور ان کے معجزات کا انکار کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر اس ادارے کے اندر تقسیم کی گئی، اور حکومت نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی،
چونکہ اپنے مذہب کی تبلیغ ترویج کرنا اور اس کو کسی بھی قسم کا لٹریچر تقسیم کرنا اسلام اور پاکستان کے قانون کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ جب 2022 میں اس پر مقدمہ درج ہوا تب بھی 1 سال تک حکومت نے، تھانے والوں نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی۔ جس آدمی پر FIR درج کی گئی، مقدمہ درج کیا گیا، اس کا نام مبارک احمد ثانی ہے۔ 1 سال کے بعد جب اس کی گرفتاری عمل میں آئی تو قادیانیوں نے اس تھانے پر بھی حملہ کیا۔ اس کے باوجود حکومت کی طرف سے اتنا بڑا اقدام کرنے کے باوجود کوئی عملی اقدام ان کے خلاف نہیں اٹھایا گیا۔ اب چونکہ یہ گرفتار ہوا، ضمانت چاہیے تھی، سیشن کورٹ میں کیس کیا، ضمانت کے لیے درخواست جمع کی گئی تو وہاں سے ضمانت خارج ہو گئی۔ پھر لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت پیش کی گئی تو وہاں سے خارج ہو گئی۔ پھر سپریم کورٹ میں اس کی ضمانت کی درخواست دی گئی اور اس ضمانت کی درخواست پر قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی درخواست کو لے کر کے اس کو بری قرار دیا۔ یہ سب کچھ 2024 6 فروری کو ہوا۔ اس کے بعد حکومت پنجاب اور اداروں نے مل کر کے اس کے خلاف ایک ریویو پٹیشن دائر کی، اس فیصلے کو دوبارہ دیکھا جائے۔ تب جا کر کے ججوں نے، عدالت نے اداروں سے، جس میں بڑے بڑے ادارے، جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ نعیمیہ، جامعہ سلفیہ، فیصل آباد کے ادارے، بڑے بڑے اداروں سے اور نظریاتی کونسل سے رائے طلب کی، جنہوں نے زبان سے رائے پیش کی، جنہوں نے لکھ کر کے، جس میں مفتقی صاحب نے پورا ایک مکالمہ لکھا اور مقالہ لکھا اور اس کو پیش کیا، جس کے اندر بڑے بڑے اداروں کے محتمین اور بڑے بڑے علماء کرام نے دستخط کیے، جو اس بات پر منحصر تھے کہ جو جج نے اور عدالت نے فیصلہ کیا ہے یہ آئین پاکستان اور اسلام کے خلاف ہے۔ اب جب معاملہ آیا مئی کے مہینے میں کہ اس کے اوپر سماعت کی جائے اور آگے مسئلہ چلایا جائے، تو جج نے کہا کہ ابھی ہمیں اور کچھ بھی اس معاملے میں جمع کرنا ہے، ابھی ہمیں کچھ اور فیصلے بھی کرنا۔ تو سماعت ملتوی تو ہوئی 28 مئی کو، اس دن سماعت نہیں ہوئی کہ 29 مئی کو۔ پھر اس کے بعد اب 3 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو محفوظ کیا اور 24 جولائی کو یہ فیصلہ سنایا گیا۔ جتنی بھی درخواستوں کے اندر جتنی بھی شقیں تھیں، جن کے اوپر سب کچھ لگائی گئی پابندیاں جو ہٹائی گئی تھی، اٹھائی گئی تھی، اس کے اوپر جج نے کوئی ریمارک نہیں دی۔ اس نے یہ کہا کہ قادیانی لوگ اپنے گھروں، اپنے اداروں، اپنے ہر جگہ پر رہ کر کے اپنی جو ہے قادیانیت کا پرچار کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اور ملک پاکستان اور اس کے آئین کے خلاف آپ نے ایک کھلی آزادی فراہم کر دی۔ جو اتنے قانون، جو اتنا 1974، 1973، 1983، 2011، جس کے اندر پوری امت مسلمہ نے اپنے خون کی ندیاں بہا کر کے اس کے مسئلے کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اسلامی قوانین کے اعتبار سے پاکستانی آئین و قوانین بنائے گئے، اس کو سر فہرست کر کے ہٹا کر کے ایک نیا باب رقم کر دیا قاضی فائز عیسیٰ نے۔ تو اب وہ کھلے عام اپنے جو ہے مذہب کا پرچار بھی کر سکتے ہیں۔ اب ادارہ اپنے ادارے کے اندر، اپنی عبادت کے اندر پرچار کرنا، اس بات کی اجازت دینا یہ ہے کہ آپ نے ان کو ان کے مذہب کو ترویج دینے کی اجازت دے دی۔ جرم اگر 4 دیواری کے اندر ہے تو بھی جرم ہے،
ہاں اگر اپنی پراپرٹی کے اندر کوئی ہیروئن بیچتا ہے تو بھی جرم ہے، اگر اپنی پراپرٹی کے اندر کوئی زنا کا اڈا چلاتا ہے تو بھی جرم ہے، اور کوئی بغاوت چار دیواری کے اندر کرتا ہے تو بھی جرم ہے۔ جب اس چار دیواری کے اندر ان کو آپ نے اپنے مذہب کے پرچار کی اجازت دے دی ہے تو گویا آپ نے ان کو جرم کی سرعام کرنے کی اجازت دے دی۔ اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی اپنی زمین کے اندر، اپنی پراپرٹی کے اندر بنائی تھی، قرآن نے اس کا قلع کما کیا، اور مسلمہ کذاب نے اپنے محل کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر اپنی دعوی نبوت کو پیش کر کے لوگوں کو اسلام کے خلاف اکٹھا کر کے اپنی نبوت پر جمع کیا، تو اس نے اپنے علاقوں میں کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا قلع کما کر کے اس کی نبوت کو ختم کیا۔ تو امت اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ آپ حکومت میں ہو یا آپ جج ہو یا آپ عدالت کے کسی بھی قسم کے جج ہیں، آپ کسی بھی غیر اور خصوصاً ختم نبوت کے تحفظ کے معاملے میں آپ کسی بھی ایسے شخص کو اجازت دے دیں جو نبی سے جھوٹے نبی کی پرچار کرنے والا ہو۔ آج ہم عیسائی کو مسلمان نہیں کہتے، آج ہم یہودی کو مسلمان نہیں کہتے، کیوں؟ جبکہ وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ کی کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور عیسائی اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ماننے پر عمل کرتے ہیں۔ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے جبکہ ان کے نبی سچے ہیں، مگر ان کی امت کو ہم جھوٹا کہہ کر کے کافر قرار دیتے ہیں۔ تو جو جھوٹے نبی کے مدعی ہوں ان کو ہم کیسے مسلمان مان لیں؟ جو جھوٹے نبی کے مدعی کو ماننے والے ہوں ہم ان کو کیسے مسلمان مانیں؟ وہ اپنے نبی کی دعوت کا پرچار کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلامی ملک کے اندر اور اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ ان کو کون سا راستہ فراہم کر رہے ہیں؟ جو آج تک اسلام اور پاکستان کے مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کر کے ایک دن کے اندر لاہور کے روڈوں پہ 10,000 نوجوان شہید کر دیے گئے، ان کے خون کا حساب اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ آج آپ ان کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، آپ اپنی مرضی سے عدالت کے فیصلے ہٹا رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ملزم نے کتاب نہیں چھاپی، ملزم نے کشاف کو نشر نہیں کیا، ملزم نے یہ نہیں کیا، تو ملزم نے نہیں کیا تو مرزائی لوگوں نے تو اس کتاب کو نشر کیا، تباہ کیا، چھاپا، آپ نے ان کے خلاف کون سی کارروائی کری؟ تو یہ آج ہماری غفلت ہے۔ آج سے پہلے جو ہمارے مسلمان، ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے اس دین کی حفاظت کر کے ہمیں دیا ہے، جنہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہائیں، جن ماؤں نے اپنے لخت جگر قربان کروائے، آج ہمیں بھی اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ آج تم بھی مسلمان تیار ہو، اس وقت میں دوبارہ مسلمانوں کے خون کا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دوبارہ اس کو خون درکار ہے، اور دوبارہ ایک ولولہ چاہیے، ایک جذبہ چاہیے جو دوبارہ اس تحفظ ختم نبوت کے اوپر جو آنچ آ رہی ہے، مسلمان اس کے لیے پھر جمع ہو، پھر مجتمع ہو، اپنی تمام تر اختلافات کو ایک طرف رکھ کر کے، مذہبی مسلکی اختلافات ایک طرف رکھ کر کے مسلمانوں کو پھر مجتمع ہونا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی قربانیوں کو پیش کرنا پڑے گا۔ ہاں آج بھی مسلمانوں کے آج بڑے علماء نے آگے کے لائے عمل کو طے کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے کہ ہم تھوڑے ہی عرصے میں اگلا لائے عمل پیش کریں گے امت کے سامنے، مگر اس وقت آج کے دن 3 بجے احتجاجی مظاہرہ پریس کلب پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت ہوگا، تو آپ حضرات سے درخواست ہے اس میں آپ اپنا ایمانی غیرتی اپنے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے اس میں شریک ہوں، تاکہ مسلمانوں کی ایک اجتماعیت، مجتمع ہونا اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا کو ثابت ہو۔ ہم صرف اور صرف اپنی زندگیوں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنے گھروں میں رہیں گے تو اس عقیدے کی حفاظت کون کرے؟ تو ضرورت اس وقت اس بات کی ہے، اس وقت جو مسئلہ سر فہرست ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہوں اور کوشش کریں کہ علماء نے جو اس وقت ہمیں جس بات کے لیے اٹھایا ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔